یمن کے رہنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ذوالخویسرہ۔ یمن سے چل کر مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اس کا مطلب کہ اس زمانے کے مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ قیامت کا بھی علم رکھتا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم مولوی آدمی ہیں اور ہم سے ابھی مولانا آفتاب صاحب یا آپ کے امام صاحب دست کے دوا پوچھے تو ہم کیا کہے ہوئے؟ ہم ڈاکٹر تھوڑو، ہم تو مولوی آدمی ہیں۔ یہ ہم سے دوا نہیں پوچھیں گے، یہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، مسئلہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں رکھ لو، انجینئر ہے تو نقشہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، انجینئر سے پوچھے گا۔ قیامت کے بارے میں ذوالخویسرہ یمانی نبی سے پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کو اس کا علم ہے، لیکن وہابی دیوبندی یا اور بد مذہب یہ نہیں عقیدہ رکھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کو ہے اور اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو جب ذوالخویسرہ یمانی نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذوالخویسرہ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو، بلکہ حضور نے فرمایا تھا ما اعدت لہا، اے ذوالخویسرہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ تو ذوالخویسرہ یمانی نے کہا تھا ما اعدت لہا، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کیا ہے۔ تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ نبی کے زمانے کے مسلمانوں سے بڑھ کر کون دیندار ہو سکتا ہے بولو؟ صحابہ سے بڑا کوئی دیندار نہیں۔ نہ ان کی طرح ہم نماز پڑھ سکتے، نہ ان کی طرح تلاوت قرآن کر سکتے، سب کچھ کرتے تھے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ما اعدت لہا، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کیا۔ الا احب اللہ ورسولہ، مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، اے ذوالخویسرہ تم گھبراؤ نہیں، تم اسی کے ساتھ قیامت میں رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ زہد نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بغداد کے بادشاہ ہارون رشید حج کرنے گئے
اور جب حج کے ارکان سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے، حضور کے روضے پہ جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ مدینے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 اماموں میں ایک امام یہ بھی ہیں امام مالک، مدینے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید جب حضور کے روضے پہ جانے کا ارادہ کیے تو سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو لاؤ وقت کے امام مالک کو ساتھ لے لیں تاکہ یہ میری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو امام مالک کو لیا، کہا چلو دربار رسول کی حاضری ہو رہی ہے، تمہیں اللہ نے امام بنایا، تمہیں علم والا بنایا ہے، ساتھ میں چلو تاکہ بارگاہ نبی میں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام مالک ساتھ میں گئے۔ جب ہارون رشید قرآن اور درود جو بھی پڑھنا تھا پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا وقت آیا تو ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا تھا، امام مالک اب دعا مانگنی ہے تو کدھر منہ کر کے دعا مانگیں، ہاتھ کدھر اٹھائیں، کعبے کی طرف اٹھائیں کہ نبی کے روضے کی طرف اٹھائیں، منہ کدھر کریں؟ تب امام مالک نے فرمایا تھا کیف تولی عنہ، اے ہارون تم ان سے منہ کیسے پھیرو گے، ان سے منہ کعبہ کی طرف کیسے پھیرو گے؟ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، درا حالے کہ یہ تمہارے لیے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم کے بھی وسیلہ ہے، ان کو چھوڑ کر کعبے کی طرف منہ کیسے کرو گے؟ یہ تمہارے لیے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے باپ آدم کے لیے وسیلہ ہیں، جب تمہارے باپ آدم کی توبہ بغیر ان کے وسیلے کے اللہ نے قبول نہیں کیا تو تمہاری دعا بغیر ان کے وسیلے کے کیسے قبول ہوگی؟ تو حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے امام مالک نے دعا مانگی، ہارون نے دعا مانگی۔ پتہ چلا کہ نبی کی محبت ہی عین ایمان ہے اور نبی کو وسیلہ بنا کر ہی دعا مانگنے میں قبولیت کی امید ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے، اس مہینے کو کئی چیزوں سے خصوصیت حاصل۔ 6 رجب کو حضور غریب نواز سے نسبت ہے، 14 رجب کو سرکار غادر سے نسبت ہے، اور آنے والے دنوں میں کہیں 15 کہیں 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نیاز سے نسبت ہے، اور 27ویں رات میں ہمارے آپ کے پیغمبر کو معراج بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس سے بھی اس مہینے کو نسبت ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ پہلے وہ حافظ ہوئے، ان کے ابا پنچکی چلاتے تھے، گیہوں پیستے تھے، تیل پیرتے تھے۔ غریب نواز حافظ قرآن ہو گئے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ماں نے کہا بیٹا پڑھائی کیسے کرو گے، پنچکی کون چلائے گا، انگور کا باغ کون دیکھے گا؟ تو غریب نواز نے پڑھائی چھوڑ دیا، انگور کی باغ دیکھنے لگے، پنچکی چلانے لگے۔ ایک دن حضرت ابراہیم قندوزی
غریب نواز کے باغ میں گئے تو غریب نواز نے چادر بچھایا اور ابراہیم قندوزی بیٹھے، تو حضور غریب نواز گئے، ایک گچھا تور کے لائے، کہا حضور کھائیے، کہا میں کھا نہیں پاتا، تو غریب نواز نے دانہ توڑ توڑ کے کھلایا۔ پتہ چلا کہ اپنے سے بڑوں کو کھلانا پلانا یہ بھی بزرگوں ہی کا طریقہ ہے، بے شک کھلایا۔ آج لوگ اپنے باپ کو نہیں کھلا پاتے، اور غریب نواز نے ابراہیم قندوزی کے منہ میں توڑ توڑ کے رکھا۔ باپ کا تو درجہ کئی زیادہ بلند ہے۔ اے غریب نواز کے ماننے والوں، ذرا اس سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے ایک مجبور کو کھلایا اور ہم مجبور باپ کو نہیں کھلا پاتے۔ جب پیٹ بھر گیا تو فرماتے بیٹا میرے جیب میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، نکالو۔ حضور غریب نواز نے نکالا، کہا میرے منہ میں رکھو۔ ابراہیم قندوزی نے منہ میں رکھ کے چبلایا اور کہا بیٹا منہ کھولو۔ غریب نواز نے منہ کھولا تو ابراہیم قندوزی نے ان کے منہ میں وہ لقمہ اگل دیا۔ جیسے وہ لقمہ پہنچا اندر، غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو کوئی کہ جھوٹا کھاتے نہیں ہے، بہت سے پیر لوگ ہیں، لے لے ہیں زیادہ تک تنک کھائیں چھوڑ دے، جانت ہے مرید کھائے لے جا کے پھینک دیتے ہیں، اور رکھت ہیں کہ کھائیں ہمارے مرید لوگ۔ آج کل جھوٹا لوگ کھلاتے ہیں۔ غریب نواز کی دل کی دنیا بدلی تو آئے اپنے ماں سے کہنے لگے اماں میری ساری جائیداد بھائی کو دے دو اور مجھے اجازت دے دو کہ میں عالم دین بن جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ ہوئے پھر عالم دین، عالم بھی ہو گئے، اور جب عالم ہو گئے تب سوچا کہ ابھی شیطان کے فتنے سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ آج ہم لوگوں کو تو علم پہ گھمنڈ ہے کہ شیطان ہمارے دائرے کیسے آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ بہک گئے ہیں، آج کل دوسری کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، بد مذہبوں کی، منع کرو تو کہتے ہیں ارے ہم پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، ایک مرتبہ یہودیوں کی محفل میں چلے گئے تھے، تو حضور نے فرمایا عمر ایسے لوگوں کی محفلوں سے بچو۔ کہ اللہ کے رسول کیا میرے اوپر اثر پڑے گا؟ کہاں، دل بڑا نازک ہے، دل بدل سکتا ہے، اثر پڑ سکتا ہے۔ تو جب حضور نے حضرت عمر کو منع فرمایا تو ہم جیسے ٹھٹپنجیا کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ چلے جائیں ہیں جماعت میں، کہیں جائی دیکھی بھلا ان کے ہمارے اوپر اثر تھوڑا پڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دل بڑا نازک ہے، کب بدل جائے، منع کیا۔ بہرحال حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان علم کے اوپر گھمنڈ نہیں کیا، سوچا کہ علم مجھے شیطان کے فتنے سے نہیں بچا پائے گا، شیطان سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کے دامن کو تھامنا ضروری ہے۔ تو مرید ہونے گئے، کہاں گئے؟ حضرت عثمان ہارونی کے پاس، کہا حضور مرید کر لیجئے، انہوں نے منع کر دیا، تو پیچھے پیچھے لگ گئے۔ ایک دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، پیچھے پیچھے لگے رہے، مرید ہی نہیں کر رہے تھے۔ بتاؤ غریب نواز جیسے سید عثمان ہارونی مرید نہیں کر رہے تھے۔ 25 برس تک پیچھے پیچھے لگے رہے، اور 25 سال کے بعد عثمان ہارونی نے کہا تھا معین الدین ذرا اوپر نگاہ اٹھاؤ۔ اوپر نگاہ اٹھایا، کہا کیا دیکھا؟ کہا ساتوں آسمان دیکھ رہا ہوں، عرش آدم دیکھ رہا ہوں۔ کہا نیچے ڈالو، نیچے نگاہ ڈالا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا زمین کے ساتوں طبق دیکھ رہا ہوں۔ تب عثمان ہارونی نے کہا تھا معین الدین اب تم مرید ہونے کے لائق ہو گئے، تب مرید کیا۔ اب یہاں غور کرو کہ بہت سے آج کل گاؤں گاؤں بابا ٹہرت ہیں، وہ کہا تھے کہ فقیرانہ الگ ہے، مولویانہ الگ ہے۔ کہا تھے کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھے فقیر و مولوی میں کبھو نہیں بنی ہے۔ بتاؤ، بغیر مولوی بنے کوئی فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔
حضور بڑے پیر کو فقیری ملی، ولایت ملی تو علم کے بعد، خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ غریب نواز کو بھی بغیر علم کے ولایت نہیں ملی۔ اس لیے لوگوں گاؤں گاؤں میں جو ٹہلتے ہیں ان کے چکر میں مت آنا۔ اور ایک بات اور سوچ لو، آج مرید کرت ہیں لوگ، مرید کرت گھومت، اور 2-3 ٹھورے دلال لاکھت ہیں ساتھ ہیں۔ وہ دلالوے ہیں جیسے اسٹیج پر وہ کہیں حضرت سے مرید ہوئیں جاؤ نے فرشتے جہنم میں پکڑ لے ہے جاؤ حضرت سے مرید۔ اور ایک زمانہ تھا کہ ایسے لوگ 25 سال تک پیچھے پڑے رہے۔ مرید ہو، ایک ٹائم تھا کہ مرید پیر کو ڈھونڈتا تھا، آج ٹائم آ گیا کہ پیر مرید صاحب کا ڈھونڈتا۔ لیکن مرید ہونے کے لیے ضروری ہے حضرت امام حسین کی زندگی نظروں کے سامنے۔ امام حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیے تھے، چاہتے تو ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے جیسے ہم لوگ دے دیتے، لیکن امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یزید نے سب سے پہلے داڑھی بنوائی، یزید نے نمازوں کو چھوڑا، یزید شرابی ہو گیا، جواڑی ہو گیا، دین سے ہٹ گیا، تو امام حسین نے اس کو اپنا پیر نہیں بنایا۔ جان چلی گئی، اولاد چلی گئی، وطن چھٹ گیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ایسے شخص کو اپنا پیر بنانا امام حسین نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے لوگوں حضور مفتی نان پارہ علیہ رحمت و رضوان کہا کرتے تھے کہ پانی پیو چھان کے اور پیر کرو جان کے۔ حضور غریب نواز مرید ہونے کے بعد اپنے پیر کے ساتھ مدینہ گئے، مدینے سے حضور نے فرمایا غریب نواز اجمیر جاؤ، اجمیر آئے۔ اب یہاں سبق کی بات ہے، آئے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، راجہ کے سپاہی آئے، کہنے لگے یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیے۔ تو غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی زمین بہت لمبی پڑی ہے، کہیں چلے جاؤ بٹھا دو۔ کہا نا اٹھو بابا، اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ تو غریب نواز نے ضد نہیں کیا تھا نہ ہی بیٹھیں گے، لڑائی نہیں کیا تھا، اٹھ گئے تھے، کہا تھا ٹھیک ہے بیٹا تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ فقیر کی زبان سے بولی نکلی تو آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹ بیٹھے تھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، بہت مارا پیٹا، اٹھ نہیں رہے تھے، زمین نے چپک لیا تھا۔ غریب نواز سے معافی مانگی تو معاف کیا تو زمین نے چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ غریب نواز نے ہم کو ضد نہیں سکھایا ہے بلکہ صبر سکھایا ہے۔ آج ہم ان کے ماننے والے تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ضد کرتے ہیں، لاٹھی نکال لاتے، بندوق نکال لاتے، مقدمہ چل رہا ہے تو کہتے چاہے 10 بیگھہ بکایا جائے ہم بیٹھا بنا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ غریب نواز کے ماننے والے ہیں؟ انہوں نے ضد نہیں کیا، لڑائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صبر کیا، تو صبر کا اللہ نے وہ صلہ عطا فرمایا کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے تقریر کرتے کرتے، آج تک ایک آدمی کا کلمہ نہیں پڑھا پاوا، اور غریب نواز نے وہی صبر کی دولت تھی کہ چند دنوں میں 90 لاکھ مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے لوگوں ضد نہ کرو، صبر کرو۔ میرے نبی نے بھی صبر کیا، ضد نہیں کیا۔ مکہ میں رہے 13 سال لوگوں نے پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا میرے نبی کو مکہ میں کہ 3 سال کے لیے ابو طالب کے ہاتھا میں حضور کو بند کر دیا تھا، بغیر دانہ پانی کے۔ یہ نہ سمجھو کہ پانی، آج تو جیل میں کھانا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ ابو طالب میں مکہ کے لوگوں نے 3 سال کے لیے بند کر دیا، حضور کے خاندان کے لوگ بھی اس میں بند ہو گئے۔ 3 سال تک گھاس کھا کھا کے میرے نبی اور ان کے ماننے والوں نے گزارا تھا۔ اب بتاؤ اس سے بھی کوئی حد ہے کوئی مصیبت کی؟ 3 سال تک نہ پانی جانے دیا نہ دانہ جانے دیا۔ اسی دین متین کے لیے میرے نبی نے
13 سال مکہ میں تکلیف برداشت کی، پھر مدینہ گئے، 6 سال مدینہ میں رہے، تو 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ چلے، اور مکہ کے قریب آئے تو مکہ کے لوگوں نے روک دیا، کہا نہ ہم لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو واپس جانا ہے۔ حضور نے لڑائی نہیں کیا، وہاں 1400 لوگ تھے اور روکے والے 4-5 لوگ کھڑے رہے ہوں، جاسوس کہیں زیادہ تھوڑی ہوتے، کچھ ہی لوگ تھے، 1400 سرکار کے صحابی تھے، اگر چاہتے حضور تو فوراً اجازت دے دیتے تو روکنے والے وہیں مار دیے جاتے، لیکن حضور نے فرمایا ٹھیک، تو صلح لکھا گیا۔ تو صلح نامہ کیا لکھا گیا؟ مکہ کے لوگوں نے کہا اس سال آپ کو واپس جانا، حضور نے فرمایا ٹھیک، لکھ دیا۔ کہا آئندہ سال آنا لیکن کوئی ہتھیار ساتھ میں نہ لانا، حضور نے فرمایا ٹھیک، وہ بھی لکھا۔ پھر مکہ کے لوگوں نے کہا کہ